الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اس سورہ کا نام ہے سورہ المطففین. مطففین تطفیف سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھٹا دینا یا بڑھا دینا. تطفیف تا تو تط فا یا فا تا تو ہاں فا یا فا تطفیف. تطفیف گھٹانا یا بڑھانا. یا اس کا اثر روٹ اور مادہ ہوگا تفیف. تا فا یا فا تفیف. تفیف یا تطفیف دونوں کا معنی ہوتا ہے معمولی چیز کو بھی گھٹا دینا. معمولی چیز تو پھر اس میں گھٹانا بڑھانا. پہلی آیت میں لفظ مطففین ہے جس کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی لفظ مطففین کو اس کا نام دے دیا گیا ہے چونکہ گھٹانے بڑھانے والے کے تباہی و بربادی کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ المطففین رکھا گیا. اس سورہ کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ مکی کہتے ہیں اور کچھ لوگ مدنی کہتے ہیں. مکی اور مدنی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جو ہجرت سے پہلے ہوئی وہ مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد پھر چاہے وہ مکہ میں ہی بنا ہو. جی کچھ لوگوں نے مکی کہا کچھ لوگوں نے مدنی کہا. زیادہ لوگوں نے مکی سورہ کہا. اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اس دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآنی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے لیکن ابھی آپ پر ظلم نہیں کرتے تھے. وہ صرف مذاق اڑانے کے حد تک تھا. قرآنی آیتوں قصہ کہانی بتاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. اس دور میں اس سورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون اس میں خاص بات کیا بیان کی گئی؟ خاص بات عقیدہ آخرت کو سمجھایا گیا ہے. اچھا عمل کرنے پر آخرت میں کامیابی ملے گی اور برا عمل کرنے پر آخرت میں ناکامی ہوگی. یہ ہے اس سورہ کا خاص مضمون. ویل للمطففین. ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت اور کچھ مفسرین نے کہا ویل جہنم کا گڈھا ہے. یعنی جہنم کا گڈھا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یا تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. لفظ ویل کا معنی تباہی و بربادی ایک معنی. دوسرا معنی ویل جہنم کے گڈھے کا نام ہے. تو جو انسان ناپ تول میں کمی کرے گا اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے تباہی و بربادی بھی ہے اور مرنے کے بعد جہنم کے وین نامی گڈھے میں اس انسان کو ڈالا جائے گا. مطلب وزن کے طور پہ بھی اور ناپ کے طور پہ. ہاں ابھی آ رہا ہے وہ. المطففین کی تفسیر آگے آ رہی ہے. کیا کہا؟ الذین جو لوگ اذا اکتالوا جب وزن کر کے لیتے ہیں علی الناس لوگوں پر یستوفون تو پورا لیتے ہیں. یعنی جب وزن کر کے لینے کی باری آتی ہے تو پورا وزن کر کے وہ لیتے ہیں.
इकतालु से इकतालु वज़न करके लेना, उसके बाद लफ्ज़ है कालू, कालू वज़न करके देना, इकतालु वज़न करके लेना और कालू वज़न करके देना। आगे आ रहा है लफ्ज़ भी आ गया। अल्लज़ीना जो लोग इज़ा जब इकतालु वज़न करके लेते हैं अलन्नास लोगों से या लोगों पर यस्तौफून तो पूरा पूरा लेते हैं। वज़न करवाया, देख के वज़न करवाते हैं कि हमको देना है तुमको ठीक से, डंडी मत मारो, झुकता हुआ तराजू से तौलो। लेकिन जब देने की बारी आती है वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम, और जब उसको नाप के देते हैं औ वज़नूहुम या वज़न करके देते हैं, क्या फरमाया युखसिरून तो खसारा कर देते हैं, घटा देते हैं। वज़न करके देना, तोल करके देना, एक नापना होता है, एक तोलना होता है। कोई चीज़ जैसे दूध वगैरह, दूध आमतौर से नाप के देते हैं, ठीक है, गल्ला वगैरह वज़न करके लेते हैं। तो वज़न करके लेना हो कि वज़न करके देना हो, किसी भी एतबार से कमी नहीं कर सकते। युखसिरून खसारा, नुकसान, कम कर देना। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, उसी खुस्र से युखसिरून है, वो लोग घटा देते हैं। जब वज़न करके, जब नाप करके देते हैं या उनको वज़न करके देते हैं युखसिरून तो उसमें कटौती कर देते हैं, घटा देते हैं, जिसको आम ज़बान में कहते हैं डंडी मार देते हैं। वज़न करके लेना या नाप तौल करके देना, ठीक है। किस चीज़ में हम समझते हैं कि कभी कभी आदमी ज़्यादा दे रहा है लेकिन वज़न वो कम होता है। कैसे? दूध खालिस है, हमने खालिस दूध का पैसा आपको दिया, आप उसमें पानी मिला देते हैं तो खालिस दूध की क्वांटिटी कम हो गई और पानी मिलाकर आपने उसको कुछ ज़्यादा दे दिया, तो पानी आपका तो अलग है, लेकिन जो कम कर दिया है वो कमी मानी जाएगी और उसी पर तबाही और बर्बादी है। आदमी चमड़ा बेचता है, कपड़ा बेचता है, टान टान के उसे लंबा कर देता है। चमड़ा सुगड़ा हुआ रहता है, उसको टान के लंबा कर दिया है, ठीक है, 2-4 इंच आगे बढ़ा दिया, दाम उसका बढ़ जाएगा। तो ये भी है कटौती। घर बना रहा है, प्रमोटर है, मकान किसी को दे रहा है, उल्टा सीधा नाप करके उधर से बढ़ा दिया, स्क्वायर फीट बढ़ा दिया, फिर उसका दाम बढ़ जाता है। तो कटौती की, कमी बेशी करने की ये भी शक्ल होती है। क्या फरमाया? खलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, वो उन लोगों के लिए जो लोग जब वज़न करके लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उनको वज़न करके या नाप करके देते हैं तो उसमें खसारा और नुकसान कर देते हैं, कटौती कर देते हैं। तो कोई भी दूध वाला बचेगा नहीं? हाँ, बचे ना बचे अलग सी बात है। दूध वाला नहीं बचे कि कपड़ा वाला नहीं बचे या सामान बेचने वाला डंडी मार देता है। तुम ख़रीद करने जाओ, बाज़ार जाओ, तुम सामान देखो, कभी कभी जो वज़न करने का जो आला होता है किलो वाला, उसके अंदर से कुछ निकाल दिया जाता है, उसमें इसे कम कर दिया जाता है। और कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर किसी चीज़ को सटा दिया, अब सटाने के नतीजे में क्या हुआ, उसका वज़न तो बढ़ गया, अब उसी तरफ रखा बटखारा और सामान इस तरफ है, या सामान जिस तरफ है उस तरफ वो वज़न सटा दिया, तो आपको लगेगा बिल्कुल बराबर दिया है, ज़्यादा झुकता हुआ दिया है, हालांकि वो कटा दिया आपका, 100-200 ग्राम कम कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर वज़न करते हुए डंडी इस तरह मारते हैं, हिलते हुए निकाल दिया, मालूम पड़ा कि 1 किलो ले रहे हैं तो 800 ग्राम आपको सामान मिल रहा है। चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे सब्ज़ी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ दूध वाला ही में नहीं है, सबका मामला है। छोटी भी चीज़ आपने आदमी की निगाह में धोखा दिया, उसको आपने समझाया कि हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन पानी मिला दिया, पूरा नहीं है। शहद खालिस नहीं है, घी में खालिस नहीं है, कमी कर दिया आपने। या किसी भी चीज़ को खालिस देना था, आपने उसमें बढ़ा करके कुछ चीज़ मिला करके उसे तादाद बढ़ा दिया या उसको ज़्यादा करके दे दिया, लेकिन असली चीज़ उसमें कम रही। मान लो 700 ग्राम दूध है, उसमें 250 ग्राम पानी मिला दिया, अब 1200 ग्राम किसी को दे दिया, तो लगता है कि हमको ज़्यादा दे रहा, हाँ सर ले लीजिए आप,
لیکن یہاں تو دھوکہ ہو رہا ہے، آپ نے تو دودھ تو کم کر دیا، پانی بڑھا دیا، پانی بڑھا کے جتنا دے دیجیے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اس کمی بیشی کے لیے کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد کہا کیا یہ لوگ یظن گمان کرنا، یقین کرنا، سمجھنا کہ یہ سمجھتے ہیں اولئک یہ لوگ انہم مبعوثون اٹھائے جائیں گے۔ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ اٹھائے جائیں گے؟ مراد اگر اس کو قیامت کے دن اٹھائے جانے کا یقین ہو، جہاں انسان کے ذرہ ذرہ کا حساب چکانا ہوگا، تو کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انسان کی نگاہ میں انسان دھوکہ دے سکتا ہے، انسان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر انسان کا جو بٹخارا ہوگا یا وزن کرنے کا ترازو ہوگا، وہ کمی بیشی کا امکان یہاں ہے۔ تو دکاندار اگر جیسے فون فار ایگزامپل اس نے مین جو خریدا ہے وہ 10,000 کا ہے، لیکن وہ گراہک کو 12 میں بیچ رہا ہے، تو اس میں نہیں، سامان تو بیچ سکتے آپ، اب 10 روپے کلو چاول لیا، 15 روپے بیچ رہے ہیں، بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم 20 روپے چاول بیچ رہے ہیں، آپ کو لینا ہے لیجیے، لیکن 20 روپے چاول آپ کو 1 کلو دینا تھا نا، اب 900 گرام دے رہے ہیں، یہ کٹوتی کر دیا آپ نے، گھٹا دیا۔ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے کہ یہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے؟ بڑے دن سے مراد 25 دسمبر، اچھا ہاں، بڑے دن، قیامت کے دن کو بڑا دن کہا گیا۔ بڑا دن کس معنی کر کے؟ ایک تو 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، دوسرا وہاں بڑا اہم دن ہوگا، اتنا اہم دن ہوگا کہ دنیا جب سے بنی ہے، جب ختم ہو رہی ہے، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کتنا بڑا میدان ہوگا اور کتنا بڑا دن ہوگا، اس لیے اس کو کہا گیا بڑا دن، یعنی بڑے اہم دن کے لیے اسے اٹھائے جائیں۔ کیا ان کو یقین نہیں ہے یہ بڑے اہم دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ بڑا دن سے مراد یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے انسان اٹھے گا رب العالمین کے لیے، دنیا کے سارے جہان کے پالنے والے اللہ کے لیے، جس دن انسان کو اٹھایا جائے گا۔ مراد اس بڑا دن کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج 1.25 نیزہ پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ ابھی سورج 9 کروڑ 30 میل کے فاصلے پر ہے، تو میلٹ ہو جائے گا، ہاں میلٹ ہو جائے گا۔ وہی تو، اب بتاؤ، سورج جہنم سے گرمی کھینچتا ہے اور پھر وہ گرمی کو بھیجتا ہے، حدیث بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ جہنم جب سانس لیتی ہے باہر کی طرف تو گرمی ہوتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے، ساری گرمی کھینچ لیتی ہے۔ ان شدت الحر من فیح جہنم، جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کے سانس لینے کے نتیجے میں، اور جہنم سے ہی سورج گرمی حاصل کرتا ہے۔ جہنم زمین کے نیچے ہے، اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج ہے، اتنی دوری سے وہ حاصل کرتا ہے گرمی، تو انسان کے بس سے باہر کی بات ہو جاتی ہے۔ زمین کے نیچے جی، اس کے بعد کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ پنکھا استعمال کرتا ہے، کہ بھی کوئی انسان بجلی فین پنکھا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ توفیق دیا تو کولر اور اے سی استعمال کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو اپنا گرم علاقہ چھوڑ کے دارجلنگ، شملہ اور کشمیر چلا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس دنیا کی گرمی کو جو 4 سال میں 2.5 سے 3 مہینہ 4 مہینہ ہوتی ہے، اور دن اور رات میں تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 3 سے 4 گھنٹہ ہی گرمی ہوتی ہے، اصلی گرمی۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتا اور کیسی کیسی چیزوں کو استعمال کرتا اپنی اپنی سہولت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس دن کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ جس دن سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہے اور جہنم زمین کے اوپر دکھائی دے گی۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا،
تو جہنم بھی قریب ہے اور سورج بھی قریب ہے. سورج جہنم سے گرمی حاصل کرے گا اور پھر اس کو پھینکے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کوئی انسان اپنے اعمال کی بقدر ٹخنے برابر پسینہ میں ہوگا. انسان کے جسم کا پسینہ چھوٹے گا ٹخنے برابر. کوئی انسان گھٹنے برابر، کوئی انسان کمر برابر، کوئی انسان سینہ برابر، اور کسی کا پسینہ اس کے لگام بنا ہوا ہوگا، مطلب وہ پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا. یہ ہے بڑا دن. اب اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان رب العالمین کے لیے کھڑا کیا جائے گا. اب چلو حساب چکانا ہے. ایک انسان جب صحیح رہتا ہے تب بھی گرمی کی شدت پریشان کرتی ہے. اب اگر کوئی آدمی ایگزام دینے کے لیے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں اس کو زیادہ گرمی لگتی ہے، پریشانی بھی رہتی ہے، آدمی ادھر سوچتا بھی ہے ادھر پریشانی ہے. علاوہ اس کے ایک چھوٹی سی جگہ میں کم آدمی ہے، گرمی کم لگتی ہے، اس میں آدمی کو ٹھونس دو زیادہ آدمی ہو جائے گا تو گرمی ویسی لگ جاتی ہے. تو ابھی جگہ جو کھلی جگہ ہے تب تو اتنی گرمی لگتی ہے. قیامت کے دن سارے انسان شروع سے لے کے آخر تک کے سارے انسان جمع ہوں گے. کتنی بڑی تعداد انسان کی ہوگی شمار نہیں کر، انگنت لا تعداد. تو گرمی کی شدت انسان کے جسم سے نکلنے والی حرارت کے نتیجے میں بھی ہوتی ہے، سورج کی تپش کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. نتیجے کے طور پر انسان کا جسم کا سارا پانی گر جائے گا پسینے کی شکل میں اور اس میں ڈبکیاں لگائے گا. کہا جس دن انسان اٹھایا جائے گا بڑے دن کے لیے، اور جس دن انسان رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا. کھڑا کیوں ہوگا؟ حساب چکانے کے لیے. حال کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب فجار فاجر کی جمع، فاجر گنہگار، فسق و فجور بولتے ہیں اردو میں، اسی سے فجار بہت زیادہ گنہگار. ہاں کلا ہرگز نہیں. ان کتاب الفجاری، یقیناً فاجروں گنہگاروں کا کتاب یعنی نامہ اعمال. وہاں کتاب کیا ہوگا؟ نامہ اعمال. لفی لا مطلب البتہ، فی مطلب میں، سجین قید خانہ. سجین ہاں، سجین اصل میں سجن سے بنا، سجن مطلب قید خانہ. بے شک، لا مطلب بے شک، فی مطلب میں اندر. جی بھائی بتا رہا ہوں، سجین سجن سے بنا، سین جیم نون، سجن مطلب قید خانہ. سجین اسی سے اسم مبالغہ ہے، زبردست قید کی جگہ. یقیناً گنہگاروں کا نام اعمال سجین نامی جگہ میں ہوگی. سجین قید خانے میں. اب سجین کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک سوال، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وما ادراک، کیا معلوم آپ کو، کیا پتہ آپ کو؟ ما سجین کہ سجین کیا ہے؟ جیسے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اسی طرح سے سجین میں گناہگاروں کے نام اعمال کو رکھا جائے گا. پھر پوچھا گیا کہ سجین کیا چیز ہے، آپ کو کیا پتہ سجین کیا ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، وہ ریکارڈ آفس ہے جو انسان کے لیے تیار کیے گئے عملی ریکارڈ ہے نام اعمال کی شکل میں. اس کو جس دفتر میں رکھا جائے گا، جس جگہ میں رکھا جائے گا، اس جگہ کا نام ہے سجین. مرقوم لکھی ہوئی، ریکارڈ آفس. رقم کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب مطلب بھی لکھنا ہوتا ہے، دونوں لکھی ہوئی چیز ہے. یعنی ایک ایسے دفتر میں جہاں لکھا ہوا ہوگا یہ برے انسان کی روحوں کے اور برے انسان کے نام اعمال کے رکھنے کی آفس ہے. ٹھیک ہے، سجین، ہاں
لکھی ہوئی رقم کیا ہوا سجین، سجن سے بنا، سجن مطلب قید خانہ، قید خانہ میں آدمی کیسے رہے گا؟ ویسے انسان کی جب روح نکلتی ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ میں 2 جگہ رکھی ہے۔ اچھے انسان کی روح اعلیٰ علیین میں رکھی جاتی ہے اور برے انسان کی روح کو سجین نامی قید خانہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ جو قبر کی دنیا ہے، اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے بیچ میں ایک دنیا ہے، کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو وہاں اچھے برے انسان کی روح رہتی ہے اور اس روح کا رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے قبر سے۔ گویا سجین اور علیین نامی 2 مقام ہیں جو پاور ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کا قبر اس کا سوئچ بٹن ہے۔ اس طرح پاور ہاؤس سے الیکٹرسٹی کی سپلائی ہوتی ہے اور آپ کے یہاں موجود ہے، آپ نے سوئچ بٹن دبایا، جس کو دبانا چاہتے ہیں وہ بتی اور پنکھا آپ کا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی انداز سے جب کہتے ہیں کہ برزخ یا عذاب قبر، آدمی سوچتا ہے کہ جب مر کے مٹی میں چلا گیا، سر گل کے ختم ہو گیا، تو اب عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، انسان جب مر جاتا ہے، چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے یا اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے یا پانی میں بھسا دیا جائے، انسان کے جسم کا سارا حصہ ختم ہو جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ، ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ تھوڑا سا باقی رہتا ہے اور اسی پر پھر انسان کا پورا اسٹرکچر تیار ہو جائے گا۔ تو وہ جلتا بھی نہیں ہے، وہ سڑتا بھی نہیں ہے، وہ گلتا بھی نہیں ہے، پانی میں گل جائے نہیں ہے، زمین میں سڑ کے ختم وہ بھی نہیں ہے اور آگ میں جلانے سے بھی جلتا نہیں ہے۔ تو قبر کا عذاب جب ہوتا ہے اصل میں اسی چیز پر عذاب ہے، بھائی سوئچ بٹن ہے، اسی سے رشتہ لگا ہوا ہے سجین اور علیین سے۔ اچھی روح ہے، ان کو ثواب وہاں سے ملتا ہے، آسانی وہاں پہنچائی جاتی ہے۔ ایک ہی بٹن سے آپ کبھی کولر استعمال، ایک ہی الیکٹرسٹی سے کبھی کولر استعمال کرتے ہیں، کبھی ہیٹر استعمال کرتے ہیں، کبھی گرمی آپ کرتے ہیں، کبھی سردی آپ کرتے ہیں۔ جب انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کائے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے سجین اور علیین نامی عالم برزخ میں اچھے اور برے انسان کی روح کو جمع کیا جاتا ہے اور جہاں ان کی روح جمع ہوتی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو عملی ریکارڈ ہوتا ہے، زندگی بھر کا جو کارنامہ کا کیا کرایا کتابچہ بنتا ہے، اس کو وہیں رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، لاؤ سجین والے کو لاؤ اور علیین والے کو لاؤ۔ آگے علیین کا تذکرہ بھی آئے گا۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے یا ریکارڈ آفس ہے جس پہ باضابطہ نام لکھا ہوا ہے، یہ فلاں فلاں کا ریکارڈ آفس جائے، ایک الماری میں تیار کر دیا بھائی اس سے گروپ کا، اس ڈپارٹ کا، اس میں سارا سامان ہے، ہوتا نا آفسوں میں۔ اسی انداز سے وہاں آفس میں جو سجین نامی آفس ہے، جس درجہ کا گناہ گار ہوگا اسی درجہ کا اس کا اعتبار سے جگہ بنی ہوئی ہوگی۔ کم گناہ گار ہے، زیادہ گناہ گار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کا الگ الگ درجہ رکھا ہوا ہے اور اس کا سارا ریکارڈ تیار کیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اچھا، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے یا جہنم کا گڈھا ہے، یومئذ آج کے دن یا اس دن، للمکذبین، لے مطلب لیے مکذبین جھٹلانے والے، جو انسان انبیاء مرسلین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، مبلغین مصلحین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اچھی بات بتانے والوں کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے کل قیامت کے دن تباہی و بربادی ہے۔ چونکہ مطففین وہ در حقیقت جس سے سامان بیچتا ہے وہ اس کی آنکھ میں دھول جھونک کر کے وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، وزن کم کر دیتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ وزن زیادہ مل رہا ہے، تو یہ در حقیقت اس کو ایک طرح جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے کل قیامت میں کیا ہے؟ ویل ہے، ویل تباہی بربادی ہے یا جہنم کا گڈھا ہے۔
الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، بدلہ کے دن کو۔ مکذبین سے مراد جو لوگ حساب کتاب جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ دنیا میں ساری حرکتیں انسان اسی لیے کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ہم کو اس کا حساب چکانا ہے۔ جس دن وہ یاد رکھے گا کہ ہم کو حساب چکانا ہے تو انسان وہاں پر بڑا ادب احترام سے رہتا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے کیمرہ لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کی حرکت میں تبدیلی آ جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کیمرہ ہے اور کیمرہ سے ہم خوب سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، باضابطہ اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ کبھی دیکھنے کی نوبت آئی کون کیا کر رہی تھی، فوراً دیکھ لیا جائے گا۔ تو آدمی بڑا ہوشیار رہتا ہے، کیوں؟ اس کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی انداز سے انسان اللہ کے کیمرے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو دائیں بائیں بٹھا دیا۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دائیں بائیں انسان کے فرشتے متعین ہیں۔ دائیں طرف والے فرشتے ہمارے اچھے اعمال کو لکھتے ہیں، بائیں طرف والے فرشتے ہمارے برے اعمال کو لکھتے ہیں، اور لکھتے ہی نہیں ہیں، باضابطہ اس کا آڈیوگرافی اور ویڈیوگرافی دونوں تیار کرتے ہیں۔ آڈیو اور ویڈیو دونوں تیار ہوتا ہے، بولتے ہیں وہ بھی جمع ہو رہا ہے۔ پہلے انسان سوچتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کی سائنسی دور نے اس کو ثابت کر دیا کہ آدمی جو کچھ بولتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور اب کچھ دنوں کے بعد وہ چیزیں سب آ جائیں گی کہ کہاں فضاؤں میں کس طرح وہ چیزیں گردش کر رہی ہے اور جمع ہے، وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علمی لیاقت اور صلاحیت دی ہے جس کے نتیجے میں ان چیزوں کو اپنے کیپچر کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ہاتھ میں موجود کیمروں میں کس طرح کی چیزیں آئیں گے اندازہ لگا لیجیے۔ اس نے فرمایا کیا؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے کے نتیجے میں یہاں اچھے کام نہیں کرتے، برے کام کر لیتے ہیں، دیکھا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا۔ لیکن جس کو یہ ڈر ہوگا وہ سوچے گا ہمیں کچھ غلط کرنا نہیں، کیونکہ ہمارا سارا کیا کرا تو ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا بھی اس کو، یعنی قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو، بدلے کے دن کو، الا مگر، کل ہر معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، معتدن میم عین تا دال، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، بارڈر کراس کر جانے والا۔ آپ کو حد دیا گیا، بارڈر دیا گیا، اس کے اندر رہیے، آگے بڑھ گئے۔ جی معتدن، حد سے بڑھ جانا، بارڈر کراس کر جانے والا، اثیم گناہ گار۔ عام گناہ گار کے لیے اسیم ہے، اور گناہ میں جب آدمی تیز ہو جاتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کے لیے معتد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، ہر گناہ کرنے والوں کے لیے، کرنے والا انسان در حقیقت وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ وہ جانتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کون جاتا ہے حساب چکانے کے لیے، لیکن جب یقین ہو جائے گا چھوٹی بڑی خطاؤں پر ہماری گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے تو انسان اس سے بچے، کیونکہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا۔ چھوٹا کو چھوٹا مت سمجھو، چھوٹا گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، کیونکہ پہاڑ جو بنتا ہے کنکریٹ سے بنتا ہے، چھوٹا چھوٹا کنکر جمع ہوتا تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ دوسرا عربی کا شاعر کہتا ہے قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر علی نہر اذا اجتمعت بحر۔ قطرہ قطرہ جب جمع ہوتا ہے تو نہر بن جاتی ہے، اور جب نہر جمع ہوتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے نا۔ تو چھوٹا گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹا گناہ کرتے کرتے آدمی بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹا گناہ ذریعہ بنتا ہے بڑے گناہ کی طرف۔ اس مناسبت سے اسلام نے اسے بدکاری کرنے سے منع کیا، کیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، ایسے اعمال مت کرو جس کے نتیجے میں آدمی وہ غلط کام کر لے۔ تو منع کیا، کیوں کیا گیا؟ اس کے قریب جائیں گے تو کھا ہی لیں گے۔ جس حدیث میں ہے کہ انسان کے جیسے کھیت ہوتا ہے، دو آدمی کھیتی ہے، بیچ میں ایک آڑی ہوتی ہے،
ادھر ہماری کھیتی ہے، ادھر دوسرے کھیتی ہے. اب اس آڑی پہ اگر ہم جانور کو چلائیں گے اور اس کا منہ کھلا ہوا رہے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا کبھی ادھر منہ مارے گا، تو کھائی لے گا، اس کو کون رکھ سکتا ہے؟ تو کہا اگر اپنے جانور کو حرام خوری سے بچانا چاہتے ہو تو اس مڈیر اس آڑی پہ مت لے جاؤ. کیوں؟ وہاں پہنچو گے تو گناہ ہو ہی جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ گناہ کے قریب مت جاؤ. گناہ کے قریب جاؤ گے دائیں بائیں تک کہ گناہ کر ہی لو گے. اس لیے گناہ سے بچو. کیا فرمایا؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اس قیامت کے دن کو یا بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر وہ جو حد سے بڑھ جانے والا ہوگا اور گناہ گار ہوگا. جو گناہ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ گناہ میں سبقت کر جاتا ہے، نتیجے کے طور پر وہ ہر کام کر گزرتا ہے. اچھا، اذا تتلا، اذا مطلب جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، تتلا پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت مطلب تلاوت کرنا، تتلا مجہول کیسے گا؟ جب تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع، اساطیر کہانی، قصہ. پہلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی جب قرآن میں گزشتہ قوموں کی تاریخ سنائی جاتی ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا. تو کیا کرتے تھے؟ قوم شعیب کی بری حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ تھی بھئی ناپ تول میں کمی کرنا. لینے کی باری آتی تھی پورا وزن کر کے لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو کم کر کے دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا، ایسا کیوں کرتے؟ مت کرو، یہ تو گناہ ہے، یہ بندوں پر ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ مروت کے خلاف ہے. لوگ مانے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر عذاب نازل ہو. جب یہ ان کو بتایا گیا تو کہتے یہ تو کہانی ہے، یہ تو واقعہ ہو گیا، اس میں تھوڑے ہمارا ساتھ کچھ ہوگا. یہ نہیں سمجھتی کہانی تو آپ کے ساتھ بھی دہرائی جا سکتی ہے نا. گزشتہ قوم پر اللہ کا عذاب ان کی اس کرتوت بد کے نتیجے میں نازل ہوا، وہی حرکت آپ کریں گے تو آپ پر بھی تو عذاب نازل ہو سکتا ہے. جب ان کو سنایا جاتا تھا کہ عذاب اس طرح نازل ہو چکا ہے، کہتے پہلے ہو چکا، کہانی کون جاتا دیکھنے کے لیے. اچھا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، رانا مطلب زنگ لگ جانا. زنگ لگنا سمجھتی ہو؟ ہاں، جیسے لوہا میں زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا خراب ہو گیا. کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ لگ گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ بری حرکت کرتے، کسبہ مطلب کمائی کرنا، جو غلط کام کرتے رہے، ان کے غلط کام کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اس کو اس طرح حدیث میں تشریح کی گئی ہے، ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، نقطۃ نقطتاً سودا، اس کے دل پر کالا تھا دھبا پڑ جاتا ہے. جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے. گناہ کیا، ایک گناہ کیا، ایک ٹیکا لگ گیا، ایک دھبا پڑ گیا. اگر وہ توبہ صحیح معنی میں کر لیا تو دھبا مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا، دوسری بار وہی گناہ کر لیا، یا کوئی دوسرا گناہ کر لیا، یا کوئی تیسرا گناہ کر لیا، تو جتنا بار گناہ کرتا ہے اس دل پر کالا کالا دھبا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب اتنا بڑا دل ہے، 50 گناہ کر لیا، مان لو ایک نقطہ لگنے کی جگہ تو 50 نقطہ لگنے کی جگہ ہے، تو پورا دل پہ کالا کالا دھبا پڑ گیا. اسی کالا نقطے کو، کالا دھبے کو، سیاہی کو کلا بل رانا سے تعبیر کیا ہے کہ ان کے دل پہ زنگ لگ گیا. ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑا سا لگا، دیکھیے کوئی چیز خراب ہونے کی ہوتی ہے، سیب خراب آپ کا ہو رہا ہے، ایک ہلکی سی خرابی تھوڑی سی آتی ہے، پھر اندر اندر سڑنا سڑتے سڑتے سے پورا سڑ جاتا ہے. آم کے زمانہ میں دیکھیں ایک نقطہ پڑا، اس میں کالا سے دھبا لگا، وہاں سے خرابی پیدا ہوئی، پھر وہ خرابی کاٹ کے نہیں پھینکا گیا یا آپ آم نہیں کھا سکے، ایک دن چھوڑ دیا، کچھ دیر کے بعد دیکھیے گا اس میں وہ پورا کالا پن چھا گیا یا سڑنے کی کیفیت پیدا ہو گئی. کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کے نتیجے میں
کالا دھبا پڑ چکا ہے، سیاہی لگ چکی ہے، اس کو زنگ لگنا بولتے ہیں۔ جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کسی کام کا نہیں رہتا، جب دل کو زنگ لگ جائے گا تو دل کسی کام کا نہیں رہے گا، جب کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسی قرآن نے تعبیر کبھی اس طرح کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب وہ دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ تو جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ در حقیقت حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے قرآنی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہنا شروع کر دیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا، اس محرومی کو اس طرح تعبیر کیا گیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کے دلوں پر سیاہ دھبا پڑ گیا، جو زنگ لگنے سے مراد ہے، یعنی زنگ لگ گیا۔ اچھا جی، رانا زنگ لگ جانا، اور رائنا کا مطلب کیا ہے؟ ہو رائنا عین سے الگ سے ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، پہلے پارہ میں پڑھی ہوں گی، رائنا مت کہو انظرنا کہو۔ رائنا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن اس کو ذرا سا ٹان کے پڑھ دیجیے گا، عین کے بعد یا لگا دی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ تو یہودی حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کے نہیں، رائنا کہہ کے پکڑتے، ہمارا چرواہا، یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اس مناسبت سے اللہ نے صحابہ سے کہا اگر اللہ کے نبی کو اپنے طرف متوجہ کرنا ہوگا تو رائنا مت کرنا کہ ہماری طرف نگاہ کیجیے، نہیں، انظرنا کہیے کہ ہماری طرف دیکھیے، آپ ایسا لفظ ہی مت بولیے جس میں کسی دوسرے کو کچھ کل کانٹا نکالنے کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو وہ ران صرف یہ رانا ہے، وہ رائنا ہے، را الف عین نو الف، رائنا۔ کلا بل رانا، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کے نتیجے میں زنگ لگ گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے، بات ہے، ہرگز نہیں، انہم، بے شک یہ لوگ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، آج کے دن، لمحجوبون، پردے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حجاب، محجوب حجاب سے بنا، حجاب مطلب پردے میں، مراد محروم کر دیا جائیں گے، اللہ کے دیدار سے یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے۔ ہاں، مطلب کیا ہے؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے مومنوں کے بارے میں، الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی اگر کسی انسان کو قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ دنیا میں زندگی بھر ہم نے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اس کی عبادت و بندگی کی، یہ کل ملاقات اس سے کریں گے اور وہاں انعام اس سے حاصل کریں گے، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس قسم کے غلط کام کرنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دیدار سے محروم کر دے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ پائے گا، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن ہر مومن، اچھے انسان، اچھے اعمال والے اپنے رب کو دیکھے گا، اور ساتھ ساتھ جنت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھے گا۔ جنت میں کیسے دیکھے گا؟ جس طرح چاند سورج کو دیکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کو اور کچھ باقی ہے ملنا۔ انسان جنتی کہے گا اللہ سب کچھ تو مل چکا، کہا نہیں، ایک بڑی چیز باقی ہے، دیدار کے علاوہ میں تم سے راضی ہوں، رضامندی کی دولت میں تمہیں دیتا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو دیدار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ایک بڑی بات ہے۔ کافروں کو یا گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب اللہ اس طرف ہے اور بندہ اس طرف ہے، بیچ میں پردہ لگا دیا گیا، دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب دیکھا نہیں تو کیا دیکھا؟ اس لیے کہا کہ جو لوگ دیدار سے محروم کر دیے گئے وہ بڑے مت محروم ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ لوگ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ اپنے رب سے حجاب میں پڑ جائیں گے، یا اپنے رب کے درمیان ان کا حجاب ڈال دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا بات ہے؟ ثم انہم لسال الجحیم، پھر بے شک وہ لوگ البتہ سالو داخل ہوں گے جہیم، جہنم۔
پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، جہیم بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جی۔ لسالو، لا مطلب البتہ بے شک، سالو مطلب داخل ہوں گے، الجہیم جہنم، یقیناً یہ لوگ کل قیامت کے دن جہیم جہنم میں، جہیم نامی جہنم کے حصے میں، جہنم ایک نام، جہنم کا نام کئی ہے، سقر بھی ہے، جہیم بھی ہے، تو اس مناسبت سے جہنم میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تم بولتے جہنم کیا چیز ہے؟ کنتم تھے، کرتے تھے، کانا ہے تھا، اصحاب نے والا، جہنم والے، اصحاب صاحب کی جمع ہے تو جہنم والے، اصحاب الجحیم، یا یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر جہنم میں کہا جائے گا یقال هذا الذي كنتم به تكذبون، یہ وہی چیز ہے جس کا دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مراد کیا ہوا؟ دنیا میں انسان اگر جہنم کو نہیں جھٹلاتا تو اچھا کام کرتا کہ بھائی جہنم ہمارے لیے قید خانہ کے طور پر موجود ہے، غلط کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اچھا کریں گے جنت میں جائیں گے۔ تو چونکہ عقیدہ آخرت ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، تو سوچتا ہے کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوں گے اور حساب کتاب ہو۔ کیوں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ بھائی انسان سب سے بڑی بات ہے اچھا برا میں تمیز کرنے کے لیے تو بدلے کا دن تو متعین ہوتا ہے۔ اچھا کرنے والوں کو انعام ملے گا، برا کرنے والے کو سزا ملے گی۔ تو دنیا میں انسان یہ دیکھتا ہے اچھا انسان کیا اس کو اچھا درجہ ملا، اور گناہ کیا ہے چلو جیل میں ڈال دو۔ تو جب دنیا میں یہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اسی انداز کی چیز رکھی ہے، اچھا عمل کرنے کے نتیجے میں جنت میں اور برا عمل کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائیں، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ باقی آیتیں جنتی کا تذکرہ آگے ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ کچھ سمجھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔